شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دوستوں کو علی حسن وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیریت ہوں گے۔ میرے دوستو، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا۔ خباب رضی اللہ عنہ بن ارت کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت، عزت و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی اور بے بانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی آدمی مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا اور وہ اس وقت تک انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطوبت آگ کو نہ بجھاتی، لیکن اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی۔ رحمت للعالمین اس قسم پرسی کی حالت میں تالیف قلب فرماتے تھے، لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی نہ برداشت کر سکا اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر اس سے ان کا سر داغا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ خباب کی مدد کر۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اپنے سنگ دل آقا سے نجات ملی۔ آپ نے مدتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو تپائے ہوئے سونے کی طرح سنگ دل قریش کے ظلم و ستم کا یہ سکہ آپ کی پیٹھ پر چمک رہا تھا، رضی اللہ عنہ۔